ہم مختلف قسم کی خوراک کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اپنی پسندیدہ خوراک ہی ہر وقت کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیا پانی خوراک ہے؟ کیا ہم صرف پانی پر زندہ رہ سکتے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات تلاش کرتی ہوں۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں سیکھا تھا کہ خوراک ہماری نشوونما میں مدد دیتی ہے، پٹھے بناتی ہے اور جسمانی سرگرمیوں جیسے کھیلنے اور سیکھنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے۔ خوراک ہمارے جسم کی مرمت اور دیکھ بھال بھی مسلسل کرتی رہتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں اور یہ مختلف ضروریات خوراک کے مختلف اجزاء سے پوری ہوتی ہیں۔ کچھ اجزاء جسم کی نشوونما میں مدد دیتے ہیں، کچھ اجزاء توانائی فراہم کرتے ہیں، کچھ اجزاء مرمت اور دیکھ بھال کرتے ہیں اور کچھ اجزاء پٹھے بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ خوراک کا یہ خاص جزو غذا کہلاتا ہے۔ تو اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ اجزاء خوراک کے وہ خاص اجزاء ہیں جو نشوونما، توانائی فراہم کرنے، جسم کی مرمت اور دیکھ بھال اور پٹھے بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب آئیے ان اجزاء میں سے کچھ کو دیکھتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ ایک غذا ہے، پروٹین بھی ایک غذا ہے، فیٹ بھی ایک غذا ہے، وٹامنز بھی غذا ہیں اور منرلز بھی ایک غذا ہیں۔ دیکھیں، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹ یہ ہمارے جسم کو بڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں میکرو نیوٹرینٹس کہا جاتا ہے۔ میکرو کا مطلب ہے بڑی، جبکہ وٹامنز اور منرلز ہمارے جسم کو چھوٹی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں مائکرو نیوٹرینٹس کہا جاتا ہے۔ مائکرو کا مطلب ہے چھوٹی۔ ہم اگلے ہفتے کی ویڈیوز میں ان نیوٹرینٹس یا اجزاء کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں گی۔ انہیں مائکرو نیوٹرینٹس کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں میکرو نیوٹرینٹس کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ بڑی مقدار میں کیوں چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹی مقدار میں کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، وٹامنز اور منرلز خوراک سے ہی ملتے ہیں، لیکن کچھ خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسے چاول۔ چاول میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے چاول کو کاربوہائیڈریٹ رچ خوراک کہا جاتا ہے، یا کسی بھی ایسی خوراک کو جس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہو، اسے کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور خوراک کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پروٹین یا پروٹین کا بڑا ماخذ دالیں ہیں، اسی لیے دالیں پروٹین سے بھرپور خوراک کہلاتی ہیں۔ اگر آپ فیٹ دیکھیں تو ہمارے جسم کو جتنی فیٹ چاہیے ہوتی ہے اس کا زیادہ تر حصہ تیل سے ملتا ہے، یا تیل ایک فیٹ سے بھرپور خوراک ہے۔ اسی طرح پھلوں میں وٹامنز کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں اور ہمارے جسم کو چاہیے ہوتے ہیں، اور پھلوں کو وٹامن سے بھرپور خوراک کہا جاتا ہے۔ اور نمک جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ منرلز یعنی معدنیات کا بڑا ماخذ ہے، اور اسی لیے نمک ایک منرل سے بھرپور خوراک ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہاں جو خوراک ہے جیسے چاول، دالیں، تیل، پھل اور سلاد، انہیں اس طرح درجہ بندی کی گئی ہے کہ یہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ خوراک کی اس کے ماخذ کی بنیاد پر درجہ بندی کی تھی، جیسے جانوروں پر مبنی، پودوں پر مبنی یا خوراک کے دوسرے ماخذ۔ یہاں یہ درجہ بندی کی ایک اور قسم ہے جو خوراک کے جز یعنی اجزاء کی بنیاد پر ہے۔ ہم ان خوراکوں کو کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور، پروٹین سے بھرپور، فیٹ سے بھرپور، وٹامن سے بھرپور اور منرل سے بھرپور گروپ میں رکھ سکتی ہیں۔ یہ خوراک کی درجہ بندی یا گروہ بندی ہے جو اجزاء کے ماخذ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اجزاء خوراک میں خاص جز یا ضروری جز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کی نشوونما، توانائی فراہم کرنے، پٹھے بنانے، مرمت اور دیکھ بھال میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ اجزاء جن پر ہم نے بات کی وہ ہیں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، وٹامنز اور منرلز۔
اور خوراک میں اجزاء کی مقدار کے حساب سے خوراک کو کاربوہائیڈریٹس سے بھرپور، پروٹین سے بھرپور، فیٹ سے بھرپور، وٹامن سے بھرپور اور منرل سے بھرپور گروپ میں رکھا گیا ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمیں اپنی خوراک میں مختلف قسم کی خوراک کیوں شامل کرنی چاہیے۔ ہاں صرف چاول کھا کر زندہ نہیں رہ سکتی، ہاں صرف پھل کھا کر بھی زندہ نہیں رہ سکتی، صرف پانی بھی کافی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کی ضروریات پوری نہیں کرے گا، یا یہ ہمارے جسم کی غذائی ضروریات پوری نہیں کرے گا۔